السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ حکومت و تحریک انصاف کے باقاعدہ مذاکرات شروع، ٹیسٹ میچ یا T20 مذاکرات کے نتیجے میں کتنا وقت درکار؟ آخر کار دونوں فریقین کو مذاکرات کرنے ہی پڑے۔ سوال تو بنتا ہے حکومت اور پی ٹی آئی نے آخر اتنا وقت ضائع کیوں کیا؟ اور پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر دیا، کیا کامیابی کا تسلسل برقرار رہے گا؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے بڑی خبر۔ سیاست میں ناظرین کچھ بھی ممکن ہے، اور شاید صرف کچھ نہیں، پاکستان کی سیاست میں تو سب کچھ ہی ممکن ہے۔ کب کیا ہو جائے، پالیسی میں کب تبدیلی آ جائے، کب سیاسی حلیف بن جائے اور کب سیاسی مخالف اتحادی کا روپ دھار لے۔ پاکستان کی سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے، یہاں سب ممکن ہے، یعنی سب چلتا ہے۔ ایسا ہی ماضی کا ناممکن تو شاید بڑا لفظ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو سیاسی افق پر ہوتا نظر نہیں آتا تھا یا مشکل تھا، وہ آج ہو گیا۔ مسلم لیگ اور اتحادی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ناظرین، آج لانگ اویٹڈ مذاکرات باقاعدہ شروع ہو گئے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوئے۔ حکومتی کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عرفان صدیقی، رانا ثناءاللہ، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور فاروق ستار شامل تھے، اور مذاکرات میں اپوزیشن کی کمیٹی میں اسد کیسر، حامد رضا اور علامہ ناصر عباس نے شرکت کی۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور 2 جنوری کو آئندہ اجلاس میں اپوزیشن مطالبات کی فہرست پیش کرے گی۔ اجلاس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے پہلی میٹنگ کا مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط کار پیش کرے گی تاکہ اس دستاویز کی روشنی میں بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اسپیکر ایاز صادق نے بھی محتاط انداز میں بتایا کہ حکومت اور اپوزیشن کی بات چیت کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے مذاکراتی کمیٹی کو کھلے دل سے آگے بڑھنا ہوگا۔ مجھے امید نظر آتی ہے کہ اگر ہم سب مل کے سر جوڑ کے پاکستان کی بہتری کے لیے جو کہ عہد بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے، کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں سیاسی بہتری بھی آئے گی، جمہوریت بھی مستحکم ہوگی، پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے۔ ایاز صادق نے یہ بھی واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دینا ان کا کام نہیں ہے۔ مذاکرات کی کامیابی حکومتی اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹیوں پر منحصر ہے، جبکہ اسد کیسر نے بتایا کہ مذاکرات میں تحریک انصاف کے قیدیوں کی رہائی کی بھی بات ہوگی۔ اس پہ ہم نے اپنا نقطہ نظر بالکل طریقے سے رکھا کہ جو ہمارا موقف ہے کہ ہمارے اتنے قیدی ہیں انکلوڈنگ عمران خان اور جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی رہائی، اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججز کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اسی طرح رانا ثناءاللہ نے آج اتنا ہی کہا کہ اپوزیشن باضابطہ مطالبات سامنے رکھے گی تو جواب دیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ ود اوپن ہارٹ وہ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہر ایشو کے اوپر کوئی یہاں پہ کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ بات ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی۔ جو بات وہ کرنا چاہیں وہ بات کریں، اس کے اوپر جو ہمارا موقف ہوگا وہ سامنے رکھیں گے۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ ان کے مطالبات پورے کریں۔ ایسا مطالبہ ہے نہیں جس میں میری نظر کے اندر کوئی پرابلم ہو۔ مثلا آپ 9 مئی کے ذمہ داران کا تعین کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس سے فرار نہیں ہوئے، ہم نے تو جوڈیشل کمیشن کی بات کی۔ 26 تاریخ کے اوپر جو حکومتی موقف تھا وہ آپ کے سامنے ہے، تبدیل ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ مجھے اس میں کوئی رکاوٹ۔ ناظرین، اجلاس کے اندرونی کہانی پر نظر دوڑائیں تو پی ٹی آئی نے اپنے بانی کی رہائی سمیت تمام مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے، جن پر حکومت نے کسی قسم کے رد عمل کا فی الحال جو ہے وہ اظہار نہیں کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پبلک میں آ کر اور معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے ڈسکلوز نہیں کیے جائیں گے کہ کیا ایگزیکٹلی بات ہوئی۔ حکومت نے اپوزیشن کو آئندہ اجلاس میں تحریری مطالبات پیش کرنے کا کہا، جس کو تحریک انصاف نے مان لیا۔ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ممکنہ ٹرائل جو ہے اس پر بھی
سخت موقف اپنایا اور مطالبہ یہ کیا کہ حکومت بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہ کرے، اس کو ہونے سے روکے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے کارکنان کو رہا کیا جائے، یہ بھی ان کا مطالبہ تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ ایجنڈے میں شامل ہوگا یا نہیں، اس پہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ آئندہ اجلاس میں ہوگا۔ ناظرین، آج دونوں طرف سے اچھی باتیں کی گئی، اس لیے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کا نتیجہ اچھا ہی نکلے، لیکن پچھلے 1-1.5 سال میں جو کچھ ہوا اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس عرصے میں تمام سٹیک ہولڈرز نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ ایک دکھ بھری کہانی ہے، غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، اور پھر اوپر سے ہٹ دھرمی اور انتہا کی۔ الیکشن، آئین، عدلیہ، میڈیا، کون ہے جو ایفیکٹ نہیں ہوا؟ اس سیاسی جنگ نے ملک کو نہ صرف کمزور کیا بلکہ ساری دنیا میں ہمارے امیج کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو یہ شاید اس کی بھول ہے۔ چنانچہ انگلی تمام سٹیک ہولڈرز پر ہی اٹھتی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کی تواتر سے جو غلطیاں اس نے کی ہیں۔ پہلے نمبر 1 جو ہے، مقبولیت کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی طرح وہ قبولیت حاصل نہ کر سکی جو پاکستان کے سیاسی نظام میں ضروری ہے۔ نمبر 2، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت توڑنے کے باوجود جو ہے وہ وقت پر الیکشن نہ کروا سکی پاکستان تحریک انصاف۔ نمبر 3، احتجاج اتنا کیا کہ حد ہی کر دی، 9 مئی جیسے واقعات جو ہے وہ گلے پڑ گئے۔ نمبر 4، اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والی جماعت اس کے بہت ہی دور ہو گئی، شاید اتنا کہ اب واپسی کی راہ تو اگر ختم نہیں ہوئی تو بہت ہی مشکل لگ رہی ہے۔ نمبر 5، الیکشن میں کمزور سیاسی مخالف مسلم لیگ نون کو اقتدار مل گیا اور تحریک انصاف منہ دیکھتی رہ گئی۔ فارم 47 کا رونا بھی اس طریقے سے فی الحال تو کام نہیں آیا۔ نمبر 6، حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر لی، تحریک انصاف یہاں بھی کچھ نہ کر سکی۔ حکومت نے اپنا جو پورا عدالتی نظام ہے اسی کو بدل دیا، وہاں بھی پی ٹی آئی کچھ زیادہ نہیں کر سکی۔ نمبر 7، سینکڑوں کیسز بنوا لیے، یہاں تک کہ بانی چرمی کی رہائی کے لیے بھی کوئی حربہ کام نہ آیا۔ نمبر 8، مسلسل احتجاجی تحریکوں میں ناکام رہی، ایک بھی لانگ مارچ یا دھرنا کامیاب نہ ہو۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے اور وہ اس کے پاس موجود ہے، بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ وہ بڑھ گیا ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ گین نہیں کر پائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کے حصے میں کیا آیا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ دھاندلی کے الزامات کے باوجود بھی حکومت آج مسلم لیگ نون ہی کی ہے، اقتدار انہی کے پاس ہے۔ فارم 47 کی جتنی بھی بات کی گئی حقیقت میں حکومت مسلم لیگ نون ہی نے بنائی، لیکن کھویا کیا؟ نمبر 1، پنجاب کی سب سے مقبول جماعت سمجھے جانے والی پارٹی اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت حد تک کم کروا چکی ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ شرنک ہو گیا ہے پنجاب میں۔ نمبر 2، حکومت تحریک انصاف کے بیانیے کا کوئی توڑ نہ دے سکی، نہ تو مین اسٹریم میڈیا پر نہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر۔ حکومت شاید ہمیشہ بیک فٹ پر ہی نظر آئی، ہر معاملے پر صفائیاں ہی دیتی رہی۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود حکومت آج 10 ماہ بعد پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئی، تحریک انصاف کو سیاست سے مائنس نہ کر سکی۔ نمبر 4، معیشت میں اچھی خبروں کے باوجود عوام کو مطمئن نہ کر سکی، ابھی تک یہ بیانیہ نہیں بن پایا کہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 5، تحریک انصاف نے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پر جو بیانیہ بنایا حکومت اس کا توڑ نہیں دے سکی، یا اگر دیا تو بہت ہی کمزور۔ نمبر 6، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، انلیجٹمیسی کا داغ جو ہے اس کو نہیں دھو پائی۔ یعنی ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے مضبوط ترین نظر آنے والی حکومت شاید کچھ زیادہ کیش نہیں کرا سکی۔ اب مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تو اگر یہی کرنا تھا تو پہلے کر لیتے، اتنا وقت ضائع کیا جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو۔ نمبر 1، یہ جو نقصان کیا ہوا اس میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، عدلیہ کمزور ہو گئی، سپریم کورٹ کا جو پورا نظام ہے وہ یعنی مکمل طور پر بدل دیا گیا، چینج ہو گیا۔ نمبر 2، آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگیں۔ نمبر 3، انٹرنیشنل لیول پر ملک کے مثبت امیج پر خراشیاں آئیں۔ کیا یہ حکومت کا کام نہ تھا کہ وہ بر وقت فیصلہ کر لیتی؟
اب ذرا دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہ اپنی جگہ درست ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کے باوجود بھی ریاست نے اپنی رٹ جو ہے وہ قائم رکھی ہے, ملکی مفاد پر کسی اور چیز کو غالب نہ آنے دیا. لیکن سوال تو بنتا ہے کہ نمبر 1, ملک کی ایک مقبول سیاسی جماعت سے لڑائی کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا معاملات اس نہج پر پہنچے سے پہلے ہی سنبھال لینا بہتر نہ ہوتا؟ نمبر 2, حکومت کو ہر ممکن سپورٹ فراہم کی, لیکن ہوا کیا؟ کیا حکومت تحریک انصاف کو گراؤنڈ سے ختم کر سکی؟ نمبر 3, قومی سلامتی کے نام پر انٹرنیٹ سلو ہوا, ایکس کو بند کر دیا گیا. یہ سب کرنے سے بھی تحریک انصاف کا بیانیہ کیا رک گیا؟ الٹا اظہار پر اور رائے پر جو ہے وہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے اور میڈیا کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑی ہی شدید طریقے سے افیکٹ ہوئی. ناظرین, یہ سوالات سخت ہیں لیکن آج پوچھنا بنتے ہیں, حکومت سے بھی, تحریک انصاف سے بھی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کی سیاسی الاؤ جو ہے وہ ابال تک جو ہے وہ بھڑکتا رہے اور بعد میں ایک دم سب کچھ درست ہو جائے. اور پچھلے 1-2 سال میں چیزیں جس نہج پر پہنچائی گئی ہیں, شاید کچھ بہتر فیصلے ہوتے تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. لیکن ناظرین, ڈائیلاگ شروع ہو گیا ہے, یہ اچھی بات ہے. سال پہلے ہوتا تو اور اچھی بات ہوتی. اب دیکھتے ہیں کہ ماضی سے ہم نے کچھ سبق سیکھا کہ نہیں, اور کیا اس ڈائیلاگ کے ذریعے ہم کوئی مثبت اور باقاعدہ حل اپنی مشکلات کا جو ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان اور سیکرٹری انفارمیشن جناب شیخ وقاص اکرم ہمیں جوائن کریں. جی شیخ صاحب, السلام علیکم. سر وعلیکم السلام, تھینک یو بھائی. اچھا, ایک تو چلیں یہ بڑا اچھی بات ہوئی کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پازیٹیو نوٹ ہے آج کے دن. یعنی مجھے بھی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ تمام لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس میں ایسی بات نہ ہو جائے جس سے فضا ایک بار پھر خراب ہو. لیکن شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اب اس میں obviously جو ڈائریکٹ گائیڈ لائنز ہیں یا جو آرڈرز ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے, وہ اس کے حوالے سے کیا ہیں کہ کتنے عرصے تک دیکھنا ہے, کیسے یہ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ یہ سارا جو پروسیس ہے یہ پٹری پہ چڑھ چکا ہے اور اس کو پیشنس اور صبر دینے کی ضرورت ہے. تو گائیڈ لائنز کیا دی انہوں نے خان صاحب نے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بات بھائی ہینڈ پک کمیٹی ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ کتنا ہے اور کیا ہے. خان صاحب کی ہینڈ پک کمیٹی ہے. نکات 2 دے دیے گئے ہیں جس میں unlawfully illegally detained political prisoners should be freed, number 1, and number 2 is کہ ہائی پار جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے 9 کے اور مئی اور 26 کے حوالے سے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ان کے بیسیکلی نکات ہیں جن کے ارد گرد خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس ڈائیلاگ کو گھومنا چاہیے اور اسی سے پھر باقی رستے بھی نکلیں. اب یہ تو ہماری طرف سے ہے. آج پہلی انگیجمنٹ تھی جس میں یہ 2 چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. آج ہمارے بہت سے لوگ عدالتوں میں پیشیاں تھیں. عمر ایوب صاحب چیئرمین ہیں, ان کی اپنی پشاور میں ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر سینکڑوں درجنوں نہیں سینکڑوں ایف آئی آرز ہیں. وہ یہاں پہ تھے, سی ایم اس میں کمیٹڈ تھے, کچھ 1-2 دوست باہر گئے ہیں. تو ہم نے بیسک چیزیں انگیجمنٹ کے حوالے سے سامنے رکھ دی ہیں. اب اس پہ جو دوسری ملاقات کے حوالے سے ان دوستوں نے باہر آ کے بات کی ہے, it's about some sort of charter of demand that they'll prepare before that meeting, which is most probably on 2nd. تو اس حوالے سے وہ جو ہے آپ نے یہ کہا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں, کیا گائیڈ لائنز ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن بھی کوئی آدمی غیر قانونی طور پہ کوئی بے گناہ آدمی سیاسی ورکر جیل میں نہ رہے. تو obviously instructions and directions are کہ it should be اس کا فیصلہ جلد از جلد کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن بھی کسی کا اندر جو ہے وہ خان صاحب کو گوارا کوئی نہیں ہے جو ہمارے ورکرز ہیں. لیکن اس میں جو ایک نقطہ ہے شیخ صاحب وہ یہ کہ آج فیصلہ آنا تھا 190 ملین پاؤنڈز والے کیس کا, وہ نہیں آیا. were you surprised نہیں آیا, and obviously happily so. دیکھیں سر, جو جج تھا اس نے آفیشلی ہمیں انفارم کر دیا تھا کہ لاسٹ نائٹ ہی ناٹ بی کمنگ ٹمارو. ٹھیک, مطلب جس طرح بتا دیتے ہیں نا کہ ہی ناٹ بی دیئر. ہمیں بالکل اس پہ وہ ہے. ہم نے اس پہ آج میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے جس پہ میں نے کہا ہے کہ ہمارا بریت کا کیس ہے, آپ اس کو کیوں ڈیلے کر رہے ہیں, کیونکہ ماحول تو ایسا ہی ہے کہ آپ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں سزا دینا چاہتے ہیں.
بٹ آبویسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیس جس کے پلے کچھ نہیں ہے، جو ایک بدترین مثال ہے سیاسی انتقام کی پاکستان میں، اس میں ایک ججمنٹ ایسی لکھنا اور کسی کو سزا دینا، اگر وہ سزا دینا چاہتا ہے تو پھر ہائر جوڈیشری سے تو وہ پہلی پیشی پہ ہی اڑ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس تو میں یہ بریلی کا کیس ہے. اس کی جو ٹائمنگ ہے نا شیخ صاحب، وہ ایشو ہے. اب آبویسلی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے وہ آج فیصلہ نہیں آیا، میں تو نہیں کہوں گا، آبویسلی کوئی وجہ ہوگی. لیکن اب یہ فیصلہ لیٹس اسیوم جنوری میں آتا ہے، اور جنوری میں یہ ٹاکس چل رہی ہیں. اگر یہ ٹاکس آگے پروگریس کرتی ہیں 2 کے بعد اور یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں سزا ہو جاتی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ٹاکس پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب مذاکراتی ٹیم نے فہد بھائی یہ معاملات اور یہ انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے، obviously ہمیں تو اندازہ تھا، خان صاحب خود کہہ چکے تھے کہ یہ سزا سنانا چاہتے ہیں خان صاحب کو، ان کی زوجہ کو. اس کے باوجود مذاکراتی اس کا معاملے کا عمل جاری رہا، کیونکہ اس قسم کے جھوٹے کیسز کے اندر اگر سزائیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہوتی ہیں، وہ بھی منٹ نہیں لگتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی ایسا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ کیس پہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. اس نے ہائر جوڈیشری میں جا کے اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں چاہیے. چلیں یہ تو مثبت بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیٹ مینس کہ ایک دم یہ ڈیریل نہیں ہوگا، وچ آلسو مینس جو مجھے سمجھ آ رہی ہے شیخ صاحب وہ یہ کہ آبویسلی پاکستان. سر آپ نے ایک اور بات کی، اگر فہد بھائی اجازت دیں تو، آپ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے لوگ مینٹین کر رہے ہیں. کل رات کو وزیر دفاع نے جو جس قسم کی گفتگو کی ہے ہمارے قائد کے بارے میں، بڑی بےہودہ قسم کی گفتگو کی ہے اور الزامات لگائے ہیں ان پہ بڑے سنگین قسم کے، جس کو آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کنڈیم کیا ہے. تو سپوائلرز تو موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ادارے اور عوام آمنے سامنے لڑتے رہیں اور کسی کی دکان چلتی رہے. یہ کام تو چل رہا ہے نا. آپ کل رات کا وہ جو لندن کی گفتگو ہے وہ سنیں، ہم نے اس پہ اپنا رد عمل دے دیا ہے. جی پتہ ہے وہ انفارچونیٹ. لیکن اگین پوائنٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید آپ کی سائڈ پہ بھی اور گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی آج کی سٹنگ کے بعد اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ بیانات آتے رہیں گے، لیکن اس پروسیس یہاں تک پہنچنا جو ہے، یعنی میں تو آج پہلے یہ کہہ رہا تھا آج شو کے شروع میں کہ اگر مذاکرات پہ 8 سے سال ڈیڑھ پہلے بیٹھ جاتے تو شاید یہ بہت سارا کچھ جو ہم نے دیکھا اس سال یہ نہ ہوتا. لیکن بہرحال جو ہو گیا. سو obviously that element of seriousness شیخ صاحب جو ضرورت ہے اس طرح کے ڈائلاگ کو آگے چلانے کی ان حالات میں، وہ سیریسنس آپ میں ہے اور آپ کو گورنمنٹ میں نظر آئی آج؟ سر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسپیکر آفس میں پہنچنا ہی ہماری سنجیدگی کا اظہار ہے. گورنمنٹ جس کے پاس چیزیں ہیں اور جو جن کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی ہیں ہم نے، ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہمیں 1-2 جو دور چلیں گے اس گفتگو کے اس کے بعد ہوگا. آج پہلے دن سے کسی کی سنجیدگی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دینا میرے خیال میں وہ شاید مناسب نہ ہو. وہ کہتے ہیں کئی گاڑیاں جب چلتی ہیں نا تو چلنے کے بعد ان کے کھڑکے دھڑکے پتہ لگتے ہیں. تو 1-2 دور ہو جائیں اور ان میں کچھ آٹو ڈیمانڈ سامنے آ جائے کہ ان کی طرف سے گفتگو آ جائے تو وہ پتہ لگے گا کہ ہاؤ سیریس دے آر. بٹ یو فیل میرے خیال میں قبل وقت ہوگا آج ہماری طرف سے کہنا. بٹ یو فیل کہ the process is off to a good start، پازیٹیو ہے؟ دیکھیں ہمارے لوگ گئے ہیں، ان کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہم نے اپنی چیزیں سامنے رکھی ہیں. It's a start, yes. اچھا اب اس میں دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے شیخ صاحب وہ یہ کہ ظاہر بات ہے جو مذاکرات میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کی سلیکشن جس طرح کہ آپ نے کہا خان صاحب نے خود کی ہے، وہ بھی ایک بڑے یعنی کہ ایک سرٹن مزاج کے لوگ ہونے چاہیے جو معاملات کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے لے کے چلیں، ایون جب لگ رہا ہو کہ جی معاملات آگے نہیں چل رہے. اب یعنی جس طرح اسد کیسر صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، ان کی جو طبیعت ہے یہ ہمیشہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مثبت پہلو نکالا جائے. لیکن اگر آپ کی ٹیم میں جو ہاکس ہیں، اور یہ دونوں طرف اٹ ریلیٹس ٹو بوتھ دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن، اگر ہاکس بیٹھ جائیں تو چیز بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ جو ٹیم ہے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس میں سارے ایسے لوگ ہیں جو پوری کوشش کریں گے کہ معاملات خراب نہ ہوں؟ سر ہماری ٹیم میں تو خان صاحب نے وہی لوگ ڈالے ہیں جو معاملے کو سمجھتے ہیں، خان صاحب کی گائیڈ لائن کو سمجھتے ہیں. مگر اس میں ایک ہمیں پرابلم آ رہا ہے فہد بھائی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دا کمیٹی نیڈز ایکسیس ٹو عمران خان صاحب. ہوپ فلی آج اسد کیسر صاحب نے وہ کنوے کر دیا ہوگا، یا صاحب حامد رضا صاحب نے یا راجہ صاحب نے. یہ کمیٹی ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً عمران خان صاحب کو ملتی رہے گی اور ملتی رہے تو چیزیں سموتھ چلیں گی، تاکہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، کئی چیزوں پہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے.
उनके तो कायदीन और उनके तो मुतलकीन और जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो मौजूद हैं टू डिस्कस थिंग्स। साडा कंसर्न क्वार्टर तो इमरान खान है, तो वो एक्सेस शुड बी अलाउड। वो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, कल मैंने अपने मैसेज में भी कहा, और मुझे यकीन है कि हमारी जो लोग गए थे उन्होंने भी गवर्नमेंट को कन्वे किया। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट, दैट्स अ फेयर पॉइंट। शेख साहब ये बताएं कि आपके सामने रेड फ्लैग्स क्या होंगे, वो फ्लैग्स जिससे एकदम इस पूरे प्रोसेस के ऊपर घंटियां बजनी शुरू हो जाएं, वो क्या आपके नजर में कौन से हैं वो रेड फ्लैग्स? देखिए सर, रेड फ्लैग्स तो फिर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजें दे आर टर्म्ड एज रेड फ्लैग्स। अभी आप इमरान खान की जात को बुरा, मतलब बिल्कुल जो कल की गुफ्तगू है वो करना शुरू कर दें, या फिर आप सीधा ही कह दें कि हम कमीशन नहीं बनाते हैं, आप अभी सिर्फ डिटेनीज की बात कर लें, या आप कह लें सर जी आप कमीशन बना देते हैं, आप डिटेनीज की बात ना करें। तो इसमें मुख्तलिफ जगहों पे आके मुख्तलिफ चीजें कैन बी टर्म्ड एज रेड फ्लैग्स। नाज़रीन, अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुन रहे थे। अब जरा जानते हैं कि हुकूमत की साइड से आज के मुज़ाकरात को किस तरीके से देखा जा रहा है, और क्योंकि अभी तक तो बड़ी मुस्बत किस्म की बातें सुनने को आ रही हैं, लेकिन जो 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 हुकूमत की तरफ से जो इसका एक कॉन्टेक्स्ट है वो भी ज़रा समझना ज़रूरी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा जनाब फारूक सत्तार साहब, जो अपनी आज जमात की नुमाइंदगी भी कर रहे थे इन टॉक्स में। जी फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा फारूक साहब, ये जो रवायती तौर पर कहा जाता है कि जी को मीटिंग होती है तो बड़ा खुशगवार जो है वो माहौल था, लेकिन ये दो ऐसी साइडों के दरमियान मुलाकात थी जहां पे बड़ी तलखियां हैं, तो ओवरऑल जो माहौल था वो कैसा था आज? मैं समझता हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि बेटर सेंस, बेहतर समझ बूझ, ये मेरे ख्याल में पीटीआई में भी हैं लोग जिनको ये सारी समझ है कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए एक इंतहाई पोजीशन लेकर, और उसके बाद फिर अगर कोई मौका मिलता है मकालमे का, मज़ाकरात का, तो हमें टेबल पर बैठ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज जो अपोजिशन के तीनों लोग जो आए थे तो उनका रवैया भी बहुत मस्बत था, और उन्होंने हुकूमत के इस बात से एग्री किया कि भाई देखें हमारे मज़ाकरात में कभी कभी बीच में कुछ शायद मुश्किलात भी आए, और जो डिलीवरी है या जो आपके हम सब के एक्सपेक्टेशन है हम फौरी ना कर सके, लेकिन एक चीज पर हम अगर कारबंद रहे संजीदगी से कि हम इसको सस्टेन करें, इस डायलॉग को, इसको इस मौके को हाथ से ना जाने दें, तो कब तक हम एक दूसरे को सिर्फ सियासत से हैंडल करते रहेंगे। हमें अपनी सियासत से बालातर होकर मुल्क के वसीतर मफाद में सियासी बहरान कशीदगी को खत्म करने के लिए या कम से कम करने के लिए, ताकि माशी जो बहरान है उसको हल करने के लिए फिर 25 करोड़ अवाम उनका कुछ ख्याल करके हम आगे बढ़ सके। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें, तकरीबन 7 अफराद हमारी तरफ से थे और 3 वो थे, उनके यहाँ 2-4 आए नहीं थे इसलिए कि वो कोर्ट में थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज एक जो थी ना कि मुज़ाकरात की अहमियत का ना सिर्फ सबने इतराफ किया बल्कि बढ़ चढ़कर अपनी तरफ से दलाइल दिए और उसको कायम रखने और उसकी अहमियत। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि ये टेबल पर आकर बैठ गए, और जिस तरह की आज गुफ्तगू हुई है तो इससे ये इम्कान है कि कम से कम ये इस्तकामत के साथ इस प्रोसेस में सब कायम रहेंगे और बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलीफ भी शायद मिलता रहे पीटीआई इसमें जो, मतलब मुझे जैसा लगता है। बिल्कुल फारूक सत्तार साहब, इसमें जो हाँ ये जो जाहिर बात है आज कोई जो मुतालबात हैं उनके ऊपर कोई लेदे तो नहीं हुई है, वो तो कहा गया है कि जी बाद में जब वो रिटन चार्टर ऑफ डिमांड आएगा तो उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम रहा है कि वो इतनी ज़्यादा जो है वो कशीदगी आ गई है और इतनी ज़्यादा सख्त ज़बान में लोग एक दूसरे से बात करते रहे कि वो जो एक बेसिक कर्टसी होती है कि आप एक दूसरे के सामने बैठें और आप एक इस तरह के तरीके से बात करें कि अगला शख्स जो है थोड़ा कंफर्टेबल हो, एक एडवर्सेरियल किस्म का जो है वो माहौल ना बनाओ। तो आप ये कह रहे हैं कि आज दूसरी पीटीआई की तरफ से भी जो है वो एक कंफर्टेबल माहौल था और वो ओपन माइंडेड लग रहे थे, फ्लेक्सिबल लग रहे थे, या उसी तरीके से बिल्कुल डटे हुए थे अपनी पोजीशन पे? नहीं, मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबल लग रहे थे और बहुत मजबूत लग रहे थे, और अपनी पोजीशन के 1-2 नुकात उन्होंने बयान भी किए। लेकिन ये तय हुआ कि अभी हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट टाइम जब ये पूरा चार्टर और डिमांड लिख कर ले आएंगे ना
تو پھر اس پر ایک ایک کر کے جب بات ہم باقاعدہ شروع کریں گے 2 جنوری کو پروپوز کیے ڈیٹ، تو میرے خیال میں پھر تھوڑا زیادہ لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں ابھی اگر کوئی وہ ہم لے آتے ہیں تو کہیں پی ایم ایل این کے لوگوں کی ایک پوزیشن ہوگی نا، پی ٹی آئی ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے، پی ایم ایل این کی ایک پوزیشن ہے، گورنمنٹ کی پوزیشن ہے. اب وہ ٹاک شو میں اگر وہ چیزیں ساری آ گئیں کہ ان کی ریجٹ پوزیشن، ان کی ریجٹ، تو وہ ٹاکس کے جو آگے فیوچر ہے اس کو وہ افیکٹ ہوگا. تو اس لیے یہ سختی کے ساتھ بات آئی ہے کہ ابھی ہم ان نکات پہ جب تک کہ باقاعدہ نہ جائیں اس سے بات نہیں کرتے ابھی. لیکن اس حوالے سے فاروق ستار صاحب کچھ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا کوئی اتفاق رائے پیدا ہوا ہے کہ اب سے لے کر 2 جنوری تک دونوں سائیڈ سے کوئی اس طرح کی سخت بات نہ ہو، کوئی شخص کھڑا ہو کہ اس طرح کا بیان نہ دے دے جس سے یہ شروع میں ہی جو ہے معاملہ خراب ہو جائے؟ یہ کوئی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ کیونکہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی تو کچھ کہہ کے جاتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے، ان کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے خان صاحب خود جو ہے وہ اتنی سخت بات کر دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں پانی پھر جاتا ہے. اس حوالے سے کچھ اتفاق رائے ہوا آج؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں کوئی اس طرح کی بھی 1-2 حوالے آئے گا، میں اس کو بھی نہیں ڈسکلوز کر سکتا. تو اس پہ جو موجود تھے یہ پی ٹی آئی کے اور باقی جو دیگر جماعتوں کے وہاں رہنما، ان سب نے محسوس کیا کہ ہاں یہ جو سوشل میڈیا ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا اس میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. اچھا پھر اگر لیڈرز آگے نکلتے ہیں نا تو وہ ان کا 33% یا 50% تو پبلک گیلری کے ساتھ تھوڑا پلے کرنا ہوتا ہے، تھوڑا عوام کو بتانا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ عوام بیزار ہو رہے ہیں اور تنگ آئیں گے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے کچھ ہزار لوگ اس کے پابند سلاسل فرض کر لیں تو ان کے والدین تو ان پہ پریشر ڈالے ہوں گے. وہ تو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے نا کہ وہ 2 سال کے لیے. یہ تو ایم کیو ایم نے لوگوں کو تیار کیا تھا جب ایم کیو ایم نے اس طرح کی ایجیٹیشن کی، اس طرح کی پالیٹکس کی، اور وہ قربانیاں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو میچ کر ہی نہیں سکتا. ابھی بھی ہمارے 150 افراد مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، پھر ماورا عدالت قتل کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوئے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا چونکہ بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے اور تھوڑا کے پی کیا ہے، تو ان کو بھی وہ چیزیں تو ان تک پہنچی بھی نہیں. ہاں ماس اریسٹ ضرور ہو گئی ہیں، جو کہ ہمارے 92 کے آپریشن کے بعد 15,000 لوگ گرفتار ہوئے تھے. تو یہ 8 سے لے کر اور 2 جنوری کا اتنا لمبا تقریباً 8-9-10 دن کا گیپ جو ہے یہ کیوں دیا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اچھا جی اگلی 2 دن میں اگلی نشست کرتے ہیں؟ نہیں، 2 جنوری کے بعد ایسا ہی ہوگا، روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ. تو یعنی 2 تاریخ کے بعد ابھی کہہ رہے ہیں کہ 2 تاریخ کے بعد پھر یہ تیزی سے معاملہ آگے چلے گا اور فٹافٹ ملاقاتیں ہوں گی. یہ طے ہوا، یہ بھی طے ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی طے ہوا. ٹھیک ہو گیا. فاروق ستار صاحب بہت شکریہ. ناظرین ابھی آپ حکومت کا موقف سن رہے تھے فاروق ستار صاحب کی زبانی، لیکن obviously سوال تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں کہ اگر بر وقت فیصلے ہوتے حکومت کی سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے تو شاید ملک کے لیے بہتر ہوتا. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان چلی آ رہی جو یہ سیاسی چپکرش ہے، اس سے ملک نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر کہا جائے کہ اس دوران ملک نے بہت کچھ کھویا اور پایا بہت کم تو شاید یہ غلط نہ ہو. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آج مذاکرات کا پہلا مثبت دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سیاسی تناؤ، رنجشوں اور تلخیوں، مار دھاڑ کے بعد اگر 10 ماہ کے بعد ہی مذاکرات ہونا تھے تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر ملک کا اتنا نقصان کیوں کیا؟ کیا یہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کا فیلئر نہیں ہے؟ اگر فریقین نے لڑ کر اور مر کر یہی کرنا تھا تو پہلے کر لینا چاہیے تھا. نمبر 1، پی ٹی آئی نے شروع دن سے ہی عام انتخابات 2024 اور اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف سخت جارحانہ رویہ اپنایا، جس سے ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی. اندرون اور بیرون ملک پاکستان کا بے حد نقصان ہوا. پاکستانی ترسیلات، زر اور عالمی مالیاتی اداروں سے ہونے والی مذاکرات پر اثر پڑا. کبھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکہ سمیت کئی ممالک کو خط لکھ کر ملک کی خود مختاری میں مداخلت کی دعوت دی. نمبر 2، تحریک انصاف کا سارا جو زور ہے وہ وفاق کو دبانے میں تھا. تو اسی دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات اور امن و امان کی صورتحال خاصی خراب ہوئی. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے کئی اہلکاروں نے وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. چاہیے تھا کہ اپنے صوبے پر توجہ دی جاتی، مگر تحریک انصاف نے اس دوران اپنے بانی کی رہائی کے لیے اداروں اور جو ہے وہ لاہور میں جلسہ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کو کھل کر چیلنج کرتی رہی. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اداروں کی اتھارٹی پر تنقید کی، اپنے تقاریر اور بیانات سے اگرچہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خوب چارج کیا، جس سے پی ٹی آئی کے ورکر یہ سمجھتے رہے کہ ان کی جماعت مفاہمت کی بجائے مزاحمت پر تیار ہے. گو کہ
ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर अपना दबाव बढ़ाने का एक तरीका था। नंबर 3, तहरीक इंसाफ ने ये इदारों पर एक दबाव भी डाला कि वो इमरान खान का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट्स न भेजे, मगर इसकी ये हिकमत अमली ज़्यादातर कामयाब ना हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अपने बानी की रिहाई, अपने पार्टी के बानी की रिहाई के लिए सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। उनकी ये झलक लाहौर जलसे में भी नजर आई, जिसके बाद पंजाब में PTI पर मजीद सख्तियाँ शुरू हुई और वर्कर्स पर जो है वो ज़ेर अताब आए। यानी बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ को फ़ायदे की बजाय शायद नुकसान ज़्यादा ही हुआ। ऐसी दूसरी जानिब हुकूमती साइड से भी देखा जाए तो हुकूमत ने भी PTI को बर वक्त इंगेज करना मुनासिब न समझा। तहरीक इंसाफ को कभी नरम लहजे में तो कभी उसकी ज़बान में जवाब दिया जाता रहा। ज़रा इनके भी जो फेलियर्स हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। नंबर 1, वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के गिर्द शिकंजा, जो हुकूमत है उसके गिर्द शिकंजा कसा गया, तो सूबाई हुकूमत की तरफ से ये शिकायत आम सुनने को मिली कि वफाक उनके फंड्स नहीं दे रही। वफाक की वज़रा तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो है वो तुर्की ब तुर्की जवाब देते रहे। कहा गया कि KP हुकूमत सारी तवानाइयाँ वफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, उसे अपने सूबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नंबर 2, PTI की जानिब से जब भी एहतजाज या धरनों की कॉल्स दी गई, हुकूमत चाहती तो बेहतरीन हिकमत अमली से उनसे हालात से निपटा जा सकता था, मगर हुकूमत ने सबसे पहले अवाम से और उनकी IT की सहूलियात छीनी, इंटरनेट को सुस्त कर दिया, सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उन पर बंदिश लगा दी। कई हफ्ते और माह अवाम एक्स यानी साबिक जो ट्विटर था वो तो खैर अब भी बिल्कुल बंद है, व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं। और ये अब जाहिर बात है ये शिकायत जो है वो आज तक सुनने में आ रही है। इंटरनेट की बंदिश से एक आम अंदाजे से नाज़रीन मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान जो है वो अब ऑलरेडी हम उठा चुके हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ी हैं, तुलबा को तालीमी मैदान में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी इंटरनेट की सुस्त रवि पर गैर तो गैर क्या हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी जो है उसको सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। नंबर 3, एहतजाज के नाम पर पहले आम शहराइन बंद की जाती थी, मगर इस बार वफाकी हुकूमत ने जहां दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को कंटेनर के हिसार में जकड़ दिया, वहीं मोटरवेज और हाईवेज भी बंद कर दी, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खुर्दनोश की किल्लत के साथ साथ तिजारती सरगर्मियों पर भी असर पड़ा। मरीजों, तुलबा समेत आम शहरी जो हैं वो भी बहुत हद तक रुल गए। नाज़रीन, हुकूमत और PTI की महाजराई जहां मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं अवाम का सब्र और बर्दाश्त भी अब खत्म होता जा रहा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले इन मुज़ाकरात का अब कोई ना कोई बामाने हल जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि डायलॉग की नाकामी मुल्क को जो है वो माशी दलदल में मजीद धकेल सकती है, क्योंकि माशी बेहतरी तब भी होगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा। विल टेक अ क्विक ब्रेक नाज़रीन, लेकिन जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सफ़र रहा है पिछले 1.5-2 साल में, जो कि अब अल्टीमेटली घूम फिर के निगोशिएटिंग टेबल पर ही ख़त्म हो रहा है या कम से कम पहुंच रहा है, इस सफ़र में गलतियां हुई, गलत फैसले हुए, क्या कुछ वो हुआ जो अगर पीछे देखा जाए तो अगर ना होता तो हालात बेहतर होते। अगर अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही करने थे तो बेहतर ना होता कि उस वक्त किए जाते जब PTI की पोजीशन सियासी तौर पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये एक्नॉलेजमेंट, ये रिकग्निशन, ये एहसास जमात में है। बात करेंगे जमात के एक बहुत ही अहम रहनुमा से। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में अच्छी खबर कम आती है, लेकिन जब आती है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे लिए खुशियां लेके आ रहा है। अपडेट करेंगे आपको एट द एंड ऑफ द शो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जैसे कि पहले मैं बात कर रहा था कि ये जो मुज़ाकरात आज शुरू हुए हैं, इसके बारे में ये कहना गलत नहीं है कि अगर यही सब कुछ आज से 1.5 साल पहले हो गया होता तो आज शायद पाकिस्तान में हालात डिफरेंट होते। शायद इतनी ज़्यादा गलतियाँ सहने के बाद हम यहाँ तक ना पहुँचे होते, इस मरहले तक हम ना पहुँचे होते। लेकिन बहरहाल वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज 20/20, कि वो आपको बाद में पता चलता है कि मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि अगर हम पिछले 1.5-2 साल के हालात और वाक़यात पर नज़र दौड़ाएं तो
بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے غلطیاں کی ہیں اور دل بھر کے غلطیاں کی ہیں اور جس سے ان کو تو نقصان ہوا ہی ہوا لیکن پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ایک اچھی شروعات ہو رہی ہیں, اگر آج تمام جو فریقین ہیں وہ بیٹھ کر کم از کم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو بہتر کیا جائے, تو کیا ایسے موقع پہ کچھ سیلف انٹروسپیکشن بھی ہوئی ہے؟ کیا جماعتوں کو یہ اندازہ ہوا ہے یا کم از کم انہوں نے بیٹھ کر اگر پبلکلی نہیں تو پرائیویٹلی یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ان سے سیکھ کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ غلطیاں نہ ہوں؟ Have we learned any lessons؟ یہ وہ سوال ہے جو لے کر میں جاؤں گا. میرے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, جناب ابو ذر سلمان نیازی صاحب. ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی ابو ذر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے تو ذرا ٹاکس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج جو شروع ہو گئی ہے, پہلا سٹیپ ہو گیا ہے اور ظاہر بات ہے ہر شخص کی پاکستان میں یہی امید ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے, کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پرابلم ہوتا رہا ہے وہ یہ کہ ڈائلاگ ہوتا تھا, پھر خان صاحب کے پاس معاملات جاتے تھے, پھر وہ اس کو ویٹو کر دیتے تھے, پھر وہ معاملات جو ہیں زیرو سے شروع ہوتے تھے. یہ جو ڈائلاگ پروسیس شروع ہوا ہے اس میں خان صاحب نے بالکل کلیئر واضح انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, احکامات دیے ہوئے ہیں کہ ان معاملات پہ ایسے بات کرنی ہے. آپ کے فات صاحب اس مائی فرسٹ ٹائم آپ کے پاس, تھینک یو فار دیٹ. پہلے تو دیکھیں جی ایک چیز میں کلیئر کر دوں, آج کے ہمارے جو مذاکرات تھے اس میں ایکچولی ہمارے تقریباً سارے لوگوں نے بیٹھنا تھا, لیکن چیف منسٹر کے پاس پری اسکیجولڈ میٹنگ تھی کیبنٹ کی, تو وہ ان کو اٹینڈ کرنی پڑ گئی. پھر عمر ایوب صاحب واز ان پشاور ہائی کورٹ, سلمان راجہ صاحب واز ان لاہور ہائی کورٹ. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کل پہ لے جائیں لیکن وہ گئی نہیں. لیکن آج جو تھا میٹنگ وہ ایک کائنڈ آف پریلیمنری ڈرافٹ جو تھا وہ پریزنٹ کیا گیا جو اپوزیشن کی طرف سے, ہماری طرف سے, جس پہ کچھ ریکوائرمنٹس تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا پورا چارٹر ہے ڈیمانڈ کا, وہ جو نیکسٹ اسکیجولڈ میٹنگ ہے آن دا 2 جنوری, اس پہ پریزنٹ کیا جائے گا. فی الحال ہم نے 2 چیزیں گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کی ہیں آن انسٹرکشنز آف عمران خان صاحب. پہلی چیز ہے ریلیز آف دا پولیٹیکل پرزنرز انکلوڈنگ عمران خان صاحب, اور دوسری چیز ہے وی وانٹ انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن آن May 9th and also on the 26th of November جو اسلام آباد میسیکر ہے, جس میں ہمارے 13 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, کچھ 40 کے لوگ ارد گرد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن کی سرجریز ہوئی ہیں, اور اس میں کچھ لوگ مسنگز بھی ہیں. تو ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے, اس پہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو then we can move forward, otherwise گورنمنٹ کو کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. اس میں ابو سر صاحب یہ کہاں تک جو یہ ایلیمنٹ ہے نا اس کا کہ ایک دن میں تو یہ معاملات حل ہوں گے نہیں, میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایک لانگ ڈرون پروسیس ہوتا ہے, اس میں کبھی کبھار بے صبری بھی ہوتی ہے, فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. تو خان صاحب کی طرف سے کتنا کو زیادہ ایک لیوے دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے دن سارے احکامات یا سارے جو آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی, تو کیا ایسا تو نہیں کہ اچھا جی 2-4 میٹنگز کرو اور نہیں ہو رہا تو پھر آپ کہیں گے اچھا جی نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے وی آر واکنگ آؤٹ, بات ختم. کتنی پیشنس ہوگی عمران خان صاحب؟ دیکھیں فار صاحب ڈیمانڈز تو ہماری اگر آپ اس طرح دیکھیں نا ہماری زیادہ ہیں. ہم نے ابھی فرسٹ ٹو اسٹارٹ کک آف دا پروسیس, کہ سوئچ بٹن لگانے کے لیے اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, ہم نے 2 ڈیمانڈز ابھی گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہیں, اور نیکسٹ ڈیٹ پہ فردر ڈیٹیل میں ان سے بات بھی کریں گے جو 2 جنوری ہے. اور جہاں تک فاض صاحب اس میں بات ہے, دیکھیں اس گورنمنٹ از ان پاور, ہم اپوزیشن میں ہیں. اب حکومت کو اس میں تھوڑی سی اگر ہمیں کچھ اچھے سائنس نظر آئیں گے, جیسے کہ اگر آپ فار انسٹنس اس وقت خان صاحب کیوں جیل میں, دیکھیں جتنے کیسز تھے ان کے اوپر جس میں کنوکشن بھی ہوئی ہے, جس میں وہ اریسٹ بھی ہوئے, انڈر ٹرائل کیسز تھے, ان میں ادھر ان کو بیل گرانٹ کر دی گئی یا ان کی کنوکشن سیٹ اسائڈ ہو گئی یا ان کی سینٹینس جو تھی وہ سسپینڈ ہو گئی. لیکن ان کی کنٹینیوس انکارسریشن کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے ابیوز آف ایگزیکٹو پاور بائی دا گورنمنٹ آف دا ڈے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ایک کیس میں باہر آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا دوسرے کورٹ کیس میں ان کو آلریڈی ریمانڈ گرانٹ ہو چکا تھا, یہ وہ اریسٹ ہو چکے تھے, ان کا اریسٹ جو ہے افیکچویٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو دس ابیوز آف پاور ہیز ٹو اسٹاپ. کہیں پہ گورنمنٹ کو فل اسٹاپ لگانا پڑے گا, لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو دین تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی اس میں اپنی جو پاورز ہیں اس کو چیک کرنا پڑے گا, اور ایک بات بالکل آنی پڑے گی دونوں طرف سے. لیکن جو کی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں مظہر صاحب, آپ ظاہر بات ہے آپ پارٹی میں آپ کا بڑا اہم رول بھی ہے, ان پر امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈسکشنز ہوتی ہیں, آپ یو آر پریوی ٹو دیٹ.
یہ بتائیں کہ یہ تو کلیئرلی دیکھیے جو فیبرری کے الیکشن کے بعد جو پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی وہ بہت سٹرونگ تھی. اتنا بڑا مینڈیٹ آپ نے کہا کہ آپ کو ملا ہے اور یہ نظر آ رہا تھا, لوگوں کو پتا تھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ووٹ جو ہے وہ پڑا ہے. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جو خان صاحب کی جو جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی ہے پچھلی, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو اپنی قیادت کو کہتا ہوں کہ اس ٹائم کھڑا ہونا تھا, اس ٹائم شور کرنا چاہیے تھا, اس ٹائم آ کے آپ لوگ بیٹھ گئے اور آپ لوگوں نے ٹف پوزیشن نہیں لی. تو خان صاحب یہ فیل کر رہے ہیں کہ بیڈ ٹائمنگ ہوئی ہے, لیڈرشپ نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. تو ابوذر صاحب انٹروسپیکشن جماعت میں کتنی ہو رہی ہے, یہ ریئلائزیشن کہ پچھلے سال میں 10 مہینے میں 11 مہینے میں پارٹی سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں سے کیا سیکھا ہے, یہ پروسیس انڈر وے ہے پارٹی میں؟ دیکھیں فہد صاحب, اگر آپ اس طرح دیکھیں, اس اینگل سے دیکھیں انسان ہے, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, خاص کر جب ان کے چیئرمین جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے وہ جیل میں ہو اور ان سے ایکسیس بھی اتنی آپ کے آرام سے نہ ہو. اس وقت ہمارا کوئی پولیٹیکل لیڈر خان صاحب سے پچھلے 4 مہینے میں نہیں ملا, صرف لائرز ہی مل رہے ہیں. اگر آپ ایسا اس طرح دیکھیں تو وہاں پہ ایکسیس کا ایشو ہے, تو کمیونیکیشن کا پرابلم آتا ہے, آپ کو بہت سارے ایشوز آتے ہیں. تو غلطیاں تو ہوتی ہیں, یہ تو میں مانتا ہوں, آئی ایگری غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن کیا وہ غلطیاں جو ہیں جتنی ہیں اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ دونوں طرف غلطیاں کیا میں نے اگر 185 سیٹس جیتی ہیں ایز پر فارم 45, اگر میں نے 185 سیٹس جیتی ہیں ایز پر فارم 45, تو کیا اٹ واز ناٹ مائی رائٹ کہ میری وہ سیٹیں مجھے گرانٹ کی جائیں, یا کسی سٹولن مینڈیٹ کے تحت میری سیٹیں چھین کے فارم 47 کا ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ کسی رجیم کو انسٹال کر دیں؟ بالکل آپ کا پوائنٹ جو پوائنٹ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, تھوڑی سی کانورسیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں جو آپ کی پوزیشن ہے, آئی ایگری وتھ یو, جو پاکستان تحریک انصاف کو جو کچھ جس طرح کا مینڈیٹ ملا, پھر ان کے اوپر جو سختی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو گورنمنٹ سے غلطیاں ہوئیں, اور آج کے پروگرام میں میں وہ بات بھی کر رہا ہوں, اچھا اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں. آج کے دن میں یہ نقطہ اس لیے اٹھا رہا ہوں ابوذر صاحب کیونکہ آج ایک طریقے سے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ تمام فریقین سال ڈیڑھ لڑ کے آج مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے ہیں. اچھا کیا آ گئے ہیں, لیکن انٹروسپیکشن سب کے لیے ضروری ہے, گورنمنٹ کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پی ٹی آئی میں وہ انٹروسپیکشن کا پروسیس جب تک شروع نہیں ہوگا تو غلطیاں دہراتے رہیں گے. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے ابوذر صاحب کیونکہ یہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے, اور اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف یہ ایکنالج کرتی ہے کہ وی کوڈ ہیو ڈن تھنگز ڈفرنٹلی ان دی لاسٹ 1 ایئر, تو شاید اب سے آگے جو ہے معاملات تھوڑے اور میچورٹی سے ہوں. ہاؤ ہوپ فل آر یو, کیسا ہوگا؟ دیکھیں میں بڑا پرنسپلز پہ بلیو کرتا ہوں ایز اے لائر, میری ٹریننگ جس طرح کی ہوئی ہے, میرے خیال سے اس سارے ایشو کا اگر ہم ڈائیلاگ بھی کر رہے ہیں, اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہے جو بڑے آرام سے پرابلم سارے ریزالو ہو سکتے ہیں. آپ کو نہ کسی سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے فیور کی ضرورت ہے. اس کا ایک ہی سلوشن ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے آئین پاکستان, مجھے وہ گائیڈ کرتی ہے میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے ایز اے پرائم منسٹر, ایز اسٹیبلشمنٹ ایون, یا ایز اپوزیشن پارٹی, یا کوئی بھی اس ملک کا شخص یا شہری جو ہے اس نے کس طرح اپنے آپ کو گورن کرنا ہے, اور آپس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کیا ریلیشن شپ ہوگا اس کو بھی وہ گورن کرتا ہے. اگر ہم اس کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں, فار انسٹنس اب اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی ہے, اگر ہم جوڈیشل پروسیس کے اندر یا ایگزیکٹو پروسیس کے اندر, الیکٹورل پروسیس کے اندر, یا ایون پارلیمنٹری پروسیس کے بھی اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول اگر ہم سب مل کے اس کو ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں, کیونکہ آئیڈلی تو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن اگر ہم کر لیں تو میرے خیال سے جتنے پرابلمز ہیں پاکستان کے وہ بڑے آرام سے ریزالو ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس الیکشن پروسیس اگر ہمارا, اس کے لیے تمام جماعتوں کو, تمام سیولین سٹیک ہولڈرز کو, تمام پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا اور یہ کنسنسس کرنا پڑے گا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو ایک لیجٹیمیٹ اپوننٹس ماننا پڑے گا. انہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو چور ہیں, ڈاکو ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اب باقاعدہ طور پر ان سے بات کرنے کو تیار ہے, یعنی کہ ناٹ جسٹ یہ جو مذاکرات ہیں بٹ تھوڑا سا چینج ان مائنڈ سیٹ کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کامن ایجنڈا پہ جو ہے وہ اگری کرنا چاہیے, یہ کیا اس کے لیے آپ لوگ ریڈی ہوں گے؟ کہ فہد صاحب دیکھیں اس وقت, دیکھیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا
کہ اس وقت جو ہے وہ بینیفیشری کون ہے اس پورے سسٹم کا, اس پوری انٹرفیرنس کا. وہ تو آف کورس اگر میں ایز اے نیوٹرل مائنڈ سے بھی دیکھوں, میں پی ٹی آئی کا نہ بھی ہوں, تو اس وقت جو پورے انٹرفیرنس کا جو بینیفیشری ہے, بے شک وہ الیکٹورل پروسیس میں ہو یا جوڈیشل پروسیس میں ہو, وہ اس وقت کا اسٹیٹس کو ہے تو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے. تو کیا یہ گورنمنٹ اس حد تک جائے گی؟ کیا اس طرف اگر یہ انٹرفیرنس ختم ہوتی ہے تو کیا, مجھے تو اس گورنمنٹ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ بڑی ویک ہے, کیونکہ جب آپ ایک سٹولن مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہو, کسی انٹرفیرنس کے تحت آپ کو انسٹال کیا جاتا ہے, لیکن شروع تو کہیں سے کرنا پڑے گا, مطابق آئین کے مطابق چیزیں ہونا شروع ہو گئی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی فاؤنڈیشن جو سپر سٹرکچر ہے آج کی گورنمنٹ کی, ابوذر صاحب میں کمپلیٹلی آپ سے اگری کرتا ہوں, آج کے گورنمنٹ کی یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے سیم ایج کا یہ ختم ہو. 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ ون پیج والا سسٹم ختم ہو. تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ریلائز کرنا پڑے گا کہ سب کو ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا. لیکن فائنلی مجھے صرف کوئکلی بتائیے, یہ اب اگلا راؤنڈ ہے 2 جنوری کو, کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو سخت زبان استعمال ہو رہی تھی, چاہے وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے, چاہے وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے, جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بڑی سخت الفاظ, جنرل ڈائر فلانا فلانا, شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ اب اگلے چند نیئر فیوچر تک اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوگی اور ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے گا؟ دیکھیں فہد صاحب, حکومت کا رویہ چینج ہوتا ہے. ابھی میں آج آپ کو پتہ ہے, میں پچھلے 1 ہفتے میں 2 لوگوں کے کیسز کر کے لاہور ہائی کورٹ سے میں ان بڑی مشکل سے نکلے, وہ 1 مہینے سے اغوا ہوئے تھے, ابڈکٹ تھے, بڑی مشکل سے ان کی ریکوریز ہوئی ہیں. اگر حکومت کا رویہ چینج ہوتا ہے, وہ لوگوں کو اغوا نہیں کرتے, لوگوں پہ گولیاں نہیں چلاتے, اگر وہ باقی کچھ سیریسنس دکھاتے ہیں اور یہ ایف آئی آرز کٹنا بند ہوتی ہے, تو میرے خیال سے پھر آٹومیٹکلی دوسری سائڈ کا بھی جو رویہ ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کو ڈنڈا ماریں گے تو ظاہری بات ہے انہوں نے جواب میں کچھ کہنا ہے. اگر آپ انٹرفیئر کریں گے کسی پروسیس کے اندر, لیکن اب کیونکہ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے. اب کیونکہ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں, جی بالکل, تو ون وڈ ایکسپیکٹ کہ ایسا نہیں ہوگا. بالکل ٹیبل پہ بیٹھ کے ہیں. دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہیں, وی آر ناٹ آرمیز, ہم کوئی گوریلا وارفیئر میں نہیں ہے اس وقت انوالوڈ. وی وانٹ اے پولیٹیکل سولوشن, ایمیکیبل سولوشن جو کرنٹ پرابلم ہے اس کا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ the government of the day has to stop these episodes of جو abuse of power کے episodes ہیں, اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین یا قانون نہیں ہے. میں کوئی بنیادی حق ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, گورنمنٹ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے اور اس کو سلب کر لیتی ہے. this has to stop. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی لا ابائڈنگ رہیں تو آپ کو گورنمنٹ آف دا ڈے کو بھی لا ابائڈنگ رہنا پڑے گا. they have to ensure کہ I am treated in accordance with the law. اگر کوئی میں غلط بات کرتا ہوں ٹویٹر کے اوپر, اس کا مطلب یہ نہیں مجھے اٹھا کے لے جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ as per law ایکٹ کریں. You are a government agency. جی کہیں پہ تو معاملات کو روکنا ہے, اور اب میرے خیال میں this is as good a time as ever جہاں پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لوگ آ کے بیٹھ گئے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو اپنی الفاظ ہیں اور جو اپنا رویہ ہے, جو اپنی لب و لہجہ ہے, اس میں کوئی نرمی لانے کی ضرورت ہے. ابوذر نیازی صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے. ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ اچھی خبر بھی آتی ہے, اور جب وہ آتی ہے تو واقعی میں فیلز گڈ ٹو بی پاکستانی. کرکٹ سے کچھ ایسی خبر آ رہی ہے, اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, کھیل کے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو سیریز میں کلین سویپ کر دیا ہے. 7 جو ہے وہ 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز میں بھی ساؤتھ افریقنز کو ہرا کر دنیا کی پہلی ٹیم بھی بن گئی ہے. جوہانسبرگ میں بارش کے باعث میچ کی ہر اننگز کو 47 اوورز تک محدود کیا. پاکستان کرکٹ ٹیم نے ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 36 رن سے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی. گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 47 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 308 رنز بنائے. پاکستان کے ابھرتے ہوئے بلے باز سائم ایوب نے اپنی بہترین اننگز کھیلی اور 101 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. انہوں نے 2 چھکوں اور 13 چوکوں کی مدد سے سنچری مکمل کی. یہ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسری جبکہ ان کی کریئر کی یہ تیسری سنچری ہے. ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 42 اوور میں 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. شاندار پرفارمنس کی بنیاد پر سائم ایوب میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار دیے گئے. دوسری جانب ناظرین, کرکٹ سے جڑی ایک اور اچھی خبر جو ہے وہ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یو اے ای کا نیوٹرل وینیو کے طور پر انتخاب کر لیا ہے اور آئی سی سی کو باضابطہ طور پر اس سے آگاہ کر دیا ہے. ترجمان پی سی بی کے مطابق اب بھارت اور پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے جائیں گے. ناظرین,
امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ہماری کرکٹ میں جو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے وہ اور ہمیں آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آئیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔